الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ النور آیت نمبر 11 میں جیسے آپ نے گزشتہ کل سماعت فرمایا تھا، اگر آپ لوگوں میں کہ کچھ لوگ شر پھیلانے کے خیال سے کچھ ایسی افواہیں اٹھائیں تو اس سے گھبرانے یا پریشان ہونے کے بجائے ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی اللہ نے کوئی خیر رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی کوئی خیر رکھا ہو، کیونکہ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی اصلاح کا معاملہ فرماتے ہیں. اور رہی بات جس نے شر پھیلانے کا ارادہ اور خیال کیا اور اس وجہ سے غلط باتوں کو پھیلانے میں لگا، تو وہ اتنا ہی اپنے حصے میں اللہ کا عذاب اور اللہ کا غضب اور اللہ کا قہر اپنے حصے میں لے گا جتنا حصہ اس نے شر کے پھیلانے میں، برائی کے پھیلانے میں جتنا حصہ اس نے لیا. تو یہ گزشتہ آیات میں اللہ نے بتا دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12، 13، 14 میں، جس کا ترجمہ حضرات علماء اکرام نے یوں فرمایا ہے، خصوصاً حضرت مولانا مودودی رحمہ اللہ نے، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. اللہ فرماتے ہیں جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا، جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی. کون سی بات؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا. ایک قافلہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلا تھا، اور اس قافلے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. اور آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ علیہ السلام اپنے ازواج میں سے قرآن اندازی کے ذریعے سے قرے میں جس کا نام نکلتا آپ ان کو اپنے ساتھ سفر میں جانا ہے یا جنگ میں جانا ہے، تو آپ علیہ السلام قرآن کو ذریعہ بنا کر پھر جن کا نام آتا تو آپ ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. تو اسی طرح سے یہ معاملے میں حضرت عائشہ کا نام تھا، تو آپ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اب یہ جب جو فوج جہاں ٹہراؤ کیا تھا اور وہاں سے اپنا ٹہراؤ ختم کر کے آگے کو جانا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت محسوس ہوئی. تو آپ نے ضرورت سے فارغ ہونے کے خیال سے کہ ان کے آنے سے پہلے، یعنی قافلہ روانہ ہونے سے پہلے، فوج کے یہاں سے نکلنے سے پہلے میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے آ جاؤں گی، یہ خیال فرما کر آپ جو ہے اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے تشریف لے گئے. تو یہاں معاملہ یہ ہوا کہ آپ جس پالکی میں بیٹھا کرتی تھی وہ آپ اتنے دبلے پتلے تھے جس کی وجہ سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ آپ اس پالکی میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، دبلے پتلے ہونے کی وجہ سے، کم وزن ہونے کی وجہ سے. تو آپ اپنی ضرورت کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور ادھر جو ہے یہ جماعت، یہ قافلہ، یہ فوج جو یہاں سے پڑاؤ اٹھا کر آگے کی طرف روانہ ہونا تھا وہ نکل گئی. اور یہاں پر جب
اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے قافلہ روانہ ہونے بعد قافلے کے لوگ اگر کوئی سامان یا کوئی چیز بھول کر کے کہیں چھوڑ چھاڑ کر کے چلے گئے ہوں تو اس کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ ہمیشہ کچھ صحابہ کو 1-2-4 صحابہ کو یا 2 صحابہ کو مقرر فرماتے تھے۔ تو ایسے ہی قافلہ تو نکل گیا، فوج تو نکل گئی یہاں سے۔ فوج کے نکل جانے بعد حضرت ام عائشہ نے دیکھا کہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، سب نکل چکے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ ڈر گئی، گھبرا گئی، اور آپ کے پاس جو چادر تھی اسی چادر میں آپ اپنے آپ کو لپیٹ کر ایک جگہ دب کر کے بیٹھ گئی۔ تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ مس ہو گئی ہیں، یعنی کہ اس پالکی میں نہیں بیٹھے ہیں، اور ہم نے تو سوچا تھا کہ آپ بھی روانہ ہو گئے۔ تو یہ خیال سے جو ہے وہ ڈر گئے، اور ڈر کر کے انا للہ پڑھی اور حضرت ام عائشہ کے قریب میں لا کر اپنی سواری بٹھا دی۔ تو حضرت ام عائشہ جو ہے اس پر سوار ہو گئی، اور سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر کے پیچھے سے جو ہے اسی فوج کے ساتھ جوائن ہونے کے لیے، جمع ہونے کے لیے آپ جو ہے پیچھے سے روانہ ہو گئے۔ یہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نظر نہیں آئی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرپسند لوگ ہوتے ہیں، انہیں کسی بھی غلطی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سراپا وہ لوگ جو ہیں، سراپا جو ہے وہ شر ہوتے ہیں، سر سے پاؤں تک وہ لوگ شر ہی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جیسے بعض حضرات کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر خود شیطان بھی شرماتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر شیطان بھی شرماتا ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر نمرود لیجئے، فرعون لیجئے، شیطان نے نافرمانی سجدے کی مگر فرعون اور نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، شیطان نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو اس طرح سے جو ہے کچھ لوگ ایسے اعمال بد کر بیٹھتے ہیں جس سے خود شیطان بھی شرما بیٹھتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے سراپا شر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے کچھ لوگوں نے جیسے ہی حضرت ام عائشہ کو نہیں پایا تو اب ان کو موقع مل گیا منافقوں کو، تو انہوں نے جو ہے افواہیں پھیلانا شروع کر دی، اور کچھ بھولے بھالے لوگ بھی اس میں شریک ہو گئے جو سچے اور پکے مومن تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناگوار گزرا کہ غلط لوگ غلطی کر رہے ہیں تو بات الگ ہے، اہل ایمان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو وہ بھی اس غلطی میں شریک ہوں، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے، یہ ان کے لیے زیبا نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کرنے والے 2 افراد ہوتے ہیں، ان دونوں میں جو ہمیشہ گناہ کرتا ہے اس بارے میں اتنا زیادہ استاذ ہو، ٹیچر ہو، ماں باپ ہو اتنا زیادہ متفکر نہیں ہوتے، کیونکہ اس سے توقع کبھی خیر کی انہوں نے نہیں رکھی تھی، اچھائی کی اور خیر کی، بھلائی کی اس سے کوئی امید نہیں تھی۔ ایسا آدمی اگر شر کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے تو اس پر زیادہ پچھتاؤ نہیں ہوتا، مگر جس پر بڑی امیدیں تھیں جیسے اہل ایمان کا طبقہ، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا تھا، جنہوں نے عہد و پیمان کیا تھا کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر ماننے کا جو عہد و پیمان کیا ہے، اور جنہوں نے غلط راستہ اور باطل راستہ اختیار نہ کرنے کا عہد و پیمان کیا ہے، ان لوگوں سے جب غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہوا، اور اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ اللہ نے کہا جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا، یہ افواہ، یہ غلط بات، یہ ناحق الزام، یہ بہتان، اتنا بڑا بہتان، اور وہ بھی ساری امت کی ماں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اس کو واقعہ افک کے نام سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بہت برا وقت تھا اس وقت میں جو حضرت ام عائشہ پہ گزرا، یہ ان کے اوپر ہی نہیں بلکہ جو
اہل ایمان تھے ان سب کے دلوں پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا جس وقت یہ معاملہ پیش آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ نیک گمان کیوں نہیں کیا؟ آپ صاف طور پر اسی وقت انکار کر دیتے کہ کیسی باتیں کہہ رہے ہو، تمہیں دل کیسے بولا ایسی باتیں پھیلانے کی، ایسی افواہیں پھیلانے کی؟ آپ لوگ اسی وقت بری الذمہ کیوں نہ ہوتے؟ اسی وقت تم ان لوگوں سے الگ تھلگ کیوں نہیں ہوگے؟ ان میں سے کچھ لوگ تھے، یہ سارے اہل ایمان کی بات نہیں ہے، کچھ افراد تھے ان میں سے گنے چنے جنہوں نے جو ہے ان افواہ پھیلانے والے منافقوں کی باتوں میں آ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً انہیں ٹوکتے ہوئے یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نمبر 12 سورہ نور کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول فرمایا اور اس میں یہ واضح کر دیا کہ تم کو یہ افواہ سننے کے فوری بعد آپ لوگوں کو فوراً اسے انکار کرنا تھا اور نیک گمان کرنا تھا۔ آپ لوگ ان سے الگ تھلگ ہو جانا تھا کہ بھئی تم ایسی کیسی باتیں پھیلا رہے ہو، تم پر اللہ کی پناہ، تم ایسی باتوں سے توبہ کرو، اور اللہ کی پیاری زوجہ پر، امت کی ماں پر تمہیں اتنی بڑی باتیں کہنے کی ہمت کیسے ہو گئی؟ اور تم نے بغیر تحقیق کے، بغیر دیکھے کہ صرف آپ کے پیچھے رہ جانے پر پتہ نہیں کیا مسئلہ پیش آیا ہوگا، کیا حالات پیش آئے ہوں گے، بغیر کسی تحقیق کے جب آپ نے آپ کو حضرت ام عائشہ کو نہیں پایا تو پھر بات پھیلا دی۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا تم کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور کیوں نہ کہہ دیا یہ سری بہتان ہے، وقالوا ھذا افک مبین، تمہاری زبان سے کیا نکلنا تھا؟ ھذا افک مبین کہنا تھا۔ آپ لوگ یہ کہہ دینا تھا اسی وقت جب آپ نے سنا یہ تو بڑا بہتان ہے، کیسی باتیں کر رہے تم، ہماری ماں پر ایسی باتیں پھیلانے کی تمہیں ہمت جرأت کیسے ہوئی؟ جیسے اس وقت میں بہت سے صحابہ اکرام نے اسی وقت میں اس کی تردید فرمائی تھی اور فوراً انہوں نے حضرت ام عائشہ کے فیور میں آپ کے اس میں کھڑے ہوئے تھے کہ حضرت ام عائشہ کبھی ایسا الیاذ باللہ، اس کا گمان، اس کا خیال، اس کی سوچ بھی اپنے دماغ میں لانا پاپ ہے، ایسی بات کا خیال بھی لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے لیے الیاذ باللہ، کہ اللہ ایسی جو ہے الفاظ کو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی بے ادبی والی بات زبان سے نہ نکل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کے لیے کیا ایسے کسی کو چاہے آپ کے نکاح میں دے سکتا تھا؟ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نکاح میں دینے سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب نہیں دیکھے گا؟ کیا ایسے ہی سرپھری عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ الیاذ باللہ آپ کے نکاح میں کیسے؟ تم نے سوچا کیسے؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ھذا افک مبین؟ جو بات تم پھیلا رہے ہو، جو بات تم کہہ رہے ہو، جو بات تم لوگوں کی زبانوں سے نکل رہی ہے، یہ تو بہتان عظیم ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ یہ لوگ پہلے کیا کرنا تھا؟ اگر واقعی بات ہوتی تو ان کو پہلے گواہ پیش کرنا تھا، ان کے پاس گواہ نہیں، کچھ نہیں، صرف بات کو پھیلانا شروع کر دیا اور انہوں نے نہ دیکھا۔ اور یہاں پر بات یہ بھی جو ہے نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پیچھے رہ گئی تھی اور پیچھے رہ جانے ہی کو سبب بنا کر ان کا اس طرح کی بات پھیلانا یہ بہت بری بات تھی، کیونکہ کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے کچھ ایسی بات اٹھ سکتی تھی۔ مطلب جیسے بولتے نا ہماری کہاوت میں آگ نہیں سوچ دھواں نہیں آتا، ایسا بھی معاملہ نہیں تھا کہ بھئی کوئی ایسی بات تھی جس سے مس انڈرسٹینڈنگ ہونے کا چانس ہو، ایسا معاملہ ہی نہیں تھا۔ بے جا، بے بنیاد، بے ضرورت، ناحق اس طرح کی بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر معاملہ ایسا ہوتا تو پہلے 4 گواہوں کی بات، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء، اور ظاہری بات ہے
وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ تو کیا ہیں یہ لوگ؟ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ لوگ کیا ہیں؟ اللہ کے یہاں یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ ان کے پاس نہ گواہ ہے اور نہ ہی اس غلطی کو پھیلانے کا کوئی سبب ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی کچھ کہہ دیتا ہے یا کچھ کر دیتا ہے تو بعد میں اسے صفائی دینے کے لیے کچھ ریزن بھی ہوتا ہے۔ ہاں اچھا ایسا کیا بھائی، کوئی بات نہیں لو، مطلب تمہاری غلطی نہیں ہے، لو وہ معاملہ ہی کچھ ایسا تھا جس سے تم غلط فہمی میں آ گئے۔ یہاں تو ایسا معاملہ ہی نہیں تھا، کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ بات پھیلائی جا سکے۔ یہ بالکل بے بنیاد، بے ضرورت، ناحق حضرت اماں عائشہ پر اور خصوصاً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو قربان کیا تھا، آپ کا پورا گھرانہ، یہ کچھ لوگوں کو ناپسند تھا۔ منافقوں جو منافق تھے وہ حضرت صدیق اکبر کا عشق نبی کے ساتھ، آپ کا پورا گھرانہ جو پوری طرح سے اپنے آپ کو فدا کر چکا تھا حضرت رسول اکرم کے لیے، تو یہ لوگ موقع کے متلاشی تھے، منافقین تھے، نااہل نالائق تھے، سوسائٹی اور معاشرے کے لیے ایک کینسر کی طرح تھے یہ لوگ، جو پورے معاشرے کو بگاڑنے اور خراب کرنے میں ہر وقت جو ہے کوشاں رہتے تھے کہ کب ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ یا موقع ملے اور معاشرے کو اہل ایمان میں جو ہے بگاڑیں، تفرقہ ڈالیں، نفرتیں ڈالیں، یہ موقع کے منتظر رہتے تھے۔ مگر اللہ کا کرم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً جو ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ، فوراً تو نہیں ہوا، بعض روایتوں میں 18 دن تک کا طویل عرصہ آپ نے اس غم کو، اس دکھ کو برداشت کیا، بعض روایتوں میں اور بھی زیادہ مدت آئی ہے۔ بہرحال جتنے بھی دن ہوں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کی، بلکہ اللہ نے ان لوگوں کو جن لوگوں نے ان کے باتوں میں اپنی ہاں ملا دی تھی، یا ان لوگوں نے جن لوگوں نے سن کر خاموشی اختیار کی تھی، یہاں پر دو باتیں ہیں، جن لوگوں نے ان کی باتوں کو سن کر ان کی باتوں کو یقین کیا تھا، یقین کا مطلب ان باتوں کو پھیلانے میں انہوں نے بھی حصہ لیا تھا ایک، اور کچھ وہ لوگ جنہوں نے سن کر خاموشی اختیار کی تھی۔ اللہ نے دونوں کو ڈانٹا، دونوں کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہوں نے اس گناہ میں ملوث ہوئے ان کو بھی، اور جن لوگوں نے سن کر خاموشی اختیار کی ان کو بھی، اللہ نے فوراً کہہ دیا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موقع ہوا تو اللہ نے انہیں منہ توڑ جواب دیتے ہوئے وہ منافقوں کو تو اپنی جگہ ڈانٹ ہوئی ہی، ان کے ساتھ ساتھ وہ اہل ایمان طبقہ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کا تھا، اللہ نے انہیں بھی ڈانٹ اور ان سے کہا کہ تم نے یہ سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہہ دیا، ھذا افک مبین، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ ان کے پاس گواہ نہیں ہے اور گواہ پیش نہیں کیے، واقعتاً وہ اللہ کے یہاں جھوٹے ہیں۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو جنہوں نے غلطی میں، بھول میں یا ناسمجھی میں جو بھی معاملہ ہو ان کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، پھر اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، ان کی توبہ قبول فرما لی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ فضل کا فرمایا۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور کرم رحم نہ ہوتا، جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں اپنے لپیٹ میں لے لیتا، بڑے عذاب میں تم گرفتار ہو جاتے، فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، ایک بڑا عذاب تمہیں اپنے لپیٹ میں لے لیتا، اپنے چنگل میں تمہیں پھنسا لیتا۔ مگر اللہ کا فضل ہوا تم پر، اللہ کا رحم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں تمہارے ساتھ جو ہے اپنے فضل و رحم و کرم کا معاملہ فرمایا کہ تم لوگ پھر جو ہے اپنے کیے ہوئے پر پچھتاؤ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی اپنے کیے ہوئے غلطی پر پچھتانا یہ اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم ہے۔ اگر اسے اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ شیطان کا چیلا ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب و قہر ہے، جس کی وجہ سے اسے احساس گناہ ختم کر دیا ہے۔ اس نے اپنے اندر سے احساس گناہ کو اپنے اندر سے ختم کر دینا یہ بہت
بری بات ہے اور اللہ کے فضل و رحم سے اس کا محروم ہو جانے کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحم سے یہ محروم ہو چکا ہے، جس وجہ سے اس کے اندر احساس گناہ ختم ہو گیا۔ گناہ کرنے کے بعد اس کا احساس ہونا، نادم ہونا، شرمندہ ہونا، افسوس کرنا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، ہے اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، ہے اللہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح کے افسوسی خیالات دل اور سچے دل کے ساتھ اس کے اندر پیدا ہو جانا، یہ اللہ کے فضل و کرم کی دلیل ہے کہ مہربان پروردگار اس پر مہربان ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر جو ہے اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا ہے۔ اسی لیے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے کیے پہ پچھتائے، اور سب سے برا انسان وہ ہے گناہ بھی کرے اور پچھتائے بھی نہیں۔ تو یہی اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کا کرم ہوا ان لوگوں پر جنہوں نے منافقوں کے ساتھ شرکت کی تھی اس گناہ میں، پھر اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے رحم سے دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ اپنے رحم کا اور اپنے فضل کا معاملہ کیا۔ اگر اللہ اپنا فضل و رحم کا معاملہ نہ کرتے تو اس گناہ کے لپیٹ میں اگر وہ ایسے ہی رہ جاتے، اگر وہ باز نہ آتے، توبہ نہیں کرتے، اپنے گناہ سے استغفار نہ کرتے، نادم اور شرمندہ نہ ہوتے، تو معاملہ اللہ کے عذاب کے اندر اپنے آپ کو جھونک دینے برابر تھا، مگر اللہ نے اپنے کرم سے انہیں بچا لیا۔ یہ تھی آج کی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر۔ اللہ ہمیں ایسی ساری باتوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایسے الزام تراشیوں سے، بہتان باندھنے سے، اہل ایمان طبقے کے ساتھ ظلم و جبر کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، سلامتی کا معاملہ فرما، مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اس ملک میں امن و شانتی کو عام فرما، اس ملک میں بسنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کو دنیا میں اے اللہ ترقی یافتہ ملکوں میں شمار فرما۔ پروردگار مسلمان بچے بچیاں جو امتحانوں میں بیٹھے ہیں یا بیٹھ چکے ہیں یا بیٹھنے جا رہے ہیں، مولا انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات میں کامیاب فرما۔ اے اللہ جو لوگ ذریعہ معاش کے لیے پریشان ہیں، مولا انہیں حلال وسعت برکت والی روزیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنی تجارتوں سے، اپنے کام دھندوں سے، اے اللہ نوکریوں سے جو لوگ پریشان ہیں، مولا ان کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما کر ان سب کو ان کے سارے کاروباروں میں خیر و برکت، رحمت و عافیت و سلامتی کا معاملہ فرما۔ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دعاؤں کو قبول فرما۔ جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ۔